عزیزان گرامی السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع سٹیج فرائٹ ہے۔ آج جو میں آپ سے میڈیسن شیئر کرنے لگا ہوں، یہ بہت ہی شاندار میڈیسن ہے۔ یہ ہومیوپیتھی میں سردار دوا اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی چند جو پولیکرسٹ ہیں، یعنی مختلف بیماریاں مختلف سچویشنز میں مختلف کیفیات میں انسان کی جو کام آتی ہیں، ان دوائیوں میں یہ اس دعا کا شمار ہوتا ہے۔ اور آج کی دعا جو ہے وہ سٹیج فرائٹ موضوع میں جو گفتگو ہے وہ میرا سٹیج فرائٹ ہے۔ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے پاس بہت علم ہے، آپ کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، لیکن اگر آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے، آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، آپ آفس کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتے، یا میٹنگ میں اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ آپ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ آپ کسی محفل میں علاقے میں کوئی ہو رہی ہے، کوئی میٹنگ ہے، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہیں۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس آپ کو علم ہے، لیکن استاد جب آپ کو کھڑا کرتے ہیں کہ اس چیز کے متعلق بتائیں تو آپ خوف کی وجہ سے آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں سٹیج فرائٹ۔ یعنی طالب علموں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، آفس کے جو مینجمنٹ ہے، سینئر مینجمنٹ ہے، اس کے لیے، یعنی یہ زندگی کے ہر شعبے میں جب تک کہ آپ اپنے آئیڈیاز پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتے دوسروں تک، تو اس آئیڈیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کتنا تحریری طور پر کتنا آپ لکھ کے دے سکتے ہیں۔ تو اس جو یہ سٹیج فرائٹ ہے، کچھ لوگوں میں خدا صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نہیں گھبراتے، وہ بات کرتے ہیں، بے جھجک بات کر لیتے ہیں، ان میں جھجک نہیں ہوتی، بڑے اچھے نپت انداز میں وہ بات کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں یا انٹروورٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، بہت اچھی ان کے پاس خیالات ہوتے ہیں، بہت اچھا ان کے پاس نالج ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا نالج شیئر کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ دنیا بھر میں کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے مختلف کلبس بنے ہوئے ہیں، جیسے ٹوسٹ ماسٹر ہے۔ میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ ٹوسٹ ماسٹر میں ہمارے پاس ایک لڑکی آئی تو 3 منٹ اس کو کہا تھا کہ وہ تقریر کرے، تو وہ کھڑی ہوئی اور اس نے ایک بات بھی نہیں کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ 3 منٹ ختم ہوئے تو ہم نے تالیاں بجائی، اسے کہا کہ آپ کا جو کھڑے ہونے کا انداز تھا یہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کو انکرج کیا، اتنا انکرج کیا کہ وہ جب وہ تقریر کرتی تھی تو ہم اسے کہتے تھے کہ اب آپ کے 3 منٹ ختم ہو گئے ہیں، اب آپ بس کریں، لیکن وہ اس کا چاکا کھل گیا تھا، یعنی جھجک ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح ایک اور دوست ہیں جنہیں لکنت تھی، اور کہتے ہیں میں نے محلے کے بچوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو ٹافیوں کا لالچ دے کر ان کے سامنے تقریر کرنی ہے۔ اب وہ جب تقریر کرتے ہیں تو ان میں لکنت ختم ہو جاتی ہے، ویسے وہ بات کرتے ہیں تو وہ ہلکل آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں اگر ان بلڈ یا ہم میں کچھ یہ کمزوری ہے کہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، اس کمزوری کو پریکٹس کے ساتھ اور میڈیسن کے ساتھ، ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ دور کیا جا سکتے ہیں۔ ایک ڈرامہ میں دیکھ رہا تھا جس میں عرفان کھوسٹ کے سامنے ایک بچے کو لایا جاتا ہے، میرا خیال ہو سکتا ہے شاید اس کا اپنا بیٹا ہی ہو، تو کہتا ہے پتر، باپ کے سامنے کھڑا ہونا، باپ کے سامنے بولنا بڑا آسان ہے، کیمرے کے سامنے بولنا بہت مشکل ہے۔ تو میں ویسے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ویڈیوز بناتے ہیں، کیمرے کے سامنے بولتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، تو میں بڑا ان سے متاثر ہوتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ جن میں یہ کمزوری ہے، یہ جو محسوس کرتے ہیں جھجک ہے، یہ خوف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بات کرنا بہت مشکل ہے، ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے،
مثلا ہو سکتا ہے ان میں بہت زیادہ اچھا ٹیلنٹ ہو اور وہ اینکر پرسن بن سکتے ہوں، ان میں چانسز ہوں کہ وہ اینکر پرسن بن سکیں، لیکن جھجک کی وجہ سے وہ کیمرے کے سامنے بول نہیں سکتے، اس لیے ان کا ایک بہت اچھا کیریئر جو ہے وہ رہ جاتا ہے، ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے جو قدم قدم پر ہمیں جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ ہماری جھجک ہے، جو ہماری رکاوٹ بنتی ہے ہماری ترقی میں، تو وہ ہماری جھجک ہے۔ تو اس جھجک کو دور کرنے کے لیے آپ مرر کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ تقریر کریں، یہ بات کریں، اور یہ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کا نام ہے جیلسیمیم، جیلسیمیم۔ اس کی ڈسکرپشن آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔